نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور قرابت داروں سے، یتیموں سے، محتاجوں سے، اور قرابت والے ہمسائے سے، اور اجنبی ہمسائے سے، اور پاس بیٹھنے والے ہم مجلس سے، اور مسافر سے، اور جو تمہاری ملک میں ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اس شخص کو جو اترانے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 36۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ، اور پھر درجہ بدرجہ رشتہ داروں، ہمسایوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کریم میں آتا ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ تزکیہ یا باطن کی صفائی یہ کسے کہتے ہیں؟ مختصراً اگر بیان کیا جائے تو دو چیزوں کا نام ہے، تصحیح عقائد اور اخلاق حسنہ۔ عقیدے کا صحیح ہونا اور اچھے اخلاق کا مل جانا، اور یہ دونوں چیزیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہے کہ عبادت میں تم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکو، نہ اس سے مانگو، نہ اس سے مدد طلب کرو۔ وہی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، صمد اور احد ذات ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صرف اور صرف اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ تو جب انسان توحید کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو اور توحید کے ذیل میں پھر وہ رسالت کو بھی تسلیم کرے، ملائکہ پر بھی ایمان لائے، ختم نبوت کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تسلیم کرے، کتابوں پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، تو اس طریقے سے اس کے عقائد کی اصلاح ہو گئی، عقائد کی تصحیح ہو گئی، عقائد میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے وہ اچھے اخلاق کو حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے۔ والدین چونکہ دنیا میں اس کے آنے کا براہ راست ایک سبب اور ذریعہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ حقدار بیان فرمایا وہ والدین ہیں۔ ان کے بہت سارے فضائل، بہت سارے حقوق احادیث میں، قرآن میں آئے ہیں۔ قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں، اور وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کو اف تک نہ کہنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اف سے اگر نیچے کوئی اور لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آتے۔
والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر برداشت کم ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ان کی عادتیں بالکل بچوں کی سی ہو جاتی ہیں، چھوٹی سی بات پر ناراض اور چھوٹی سی بات پر خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان میں اور بچوں میں فرق ہے، بچہ ناسمجھ ہے اور یہ سمجھدار ہے۔ بچے کو جب ایک ایسی چیز جو وہ مانگ رہا تھا نہ دی گئی تو اس کو بہلا پھسلا کر بندہ قائل کر لیتا ہے، کسی اور چیز میں مشغول کر دیتا ہے، کوئی مٹھائی اور ٹافی اس کو کھلا کر اس کا جو خیال ہے وہ دوسری طرف لگا دیتا ہے اور وہ ہنسی خوشی کھیل میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن اس لیے کہ وہ سمجھدار نہیں، جبکہ والدین چونکہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ سمجھ اور فہم ان میں زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس حالت میں ان کی بات کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، خدمت کی جائے، جانی طور پر، مالی طور پر، اپنی استطاعت سے بڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ کسی بات پر ناراض نہ ہوں۔ اگر وہ کسی بات پر آپ کو جھڑک بھی دیں، برا بھلا بھی کہہ دیں، تو سامنے سے اف نہیں کرنا۔ بدتمیزی اور بے ادبی تو دور کی بات ہے، ان کی اس بات پر اف تک نہیں کہنا، اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں جو رحم اور جو محبت والا اور شفقت والا معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کا تم کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر گھر سے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ تک لے آیا، ان کو حج کرایا، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ اب کافی لمبی مسافت تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے بے شمار حقوق میں سے ایک حق ادا کر دیا، یعنی وہ تو تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں لیے پھرتی رہی، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، تقاضا کرتے ہوئے، ہر حالت میں تم اس کے ساتھ تھے، اور جب تم اس کو گھر سے لے کر آئے ہو کندھوں پر سوار کر کے، تو ظاہر ہے کہ راستے میں تم نے آرام بھی کیا ہوگا، روکے بھی ہوگے، اور یہ تو کچھ وقت ہے، مسلسل نہیں ہے، جبکہ والدہ نے تمہارے ساتھ مسلسل یہ مشقت برداشت کی ہے، تو اس لیے ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو ان کے حقوق کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ باپ کے بارے میں فرمایا کہ یا تو وہ تمہاری جنت ہے یا دوزخ ہے، یعنی اگر ان کو راضی کرو گے، خدمت کرو گے تو جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور اگر ناراض کر دیا تو جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ان کو دین اسلام کی دعوت بھی دینی ہے تو اس میں بھی نرمی کرنی ہے، بے ادبی اس حالت میں بھی نہیں کرنی جب وہ مشرک اور کافر ہوں۔ تو اس لیے پہلا حق والدین کا ہے۔ پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے جو رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ان کے بھائی ہیں، اسی طریقے سے بہنیں ہیں، یعنی آپ کی پھوپھی ہو گئی، آپ کی خالہ ہو گئی، آپ کے چچا اور ماموں ہو گئے، اسی طریقے سے مزید آگے جتنے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور خاص کر جب وہ محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو مالی طور پر ان کی اعانت کرنا، اس میں تمہیں صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ اتنا اجر رکھتا ہے کہ بال
جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے آ گئے اتنی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی گئیں۔ ان کو خوب محبت کے ساتھ رکھنا، اور بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں ایک یتیم کی کفالت کی جائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ اسی طریقے سے مساکین کے ساتھ حسن سلوک۔ مساکین وہ نہیں ہیں جو آپ سے مانگتے پھریں، بلکہ وہ اتنے غیور ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں کہ سوال نہیں کرتے، لیکن تم ان کے حالات کی تحقیق کر کے ان تک پہنچ سکتے ہو، لہٰذا ان کی مدد اور ہر قسم کا ان کے ساتھ تعاون کرو۔ پھر اس کے بعد دو قسم کے پڑوسیوں کا تذکرہ ہے، جار ذی القربہ اور جار الجنب۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو، تو اب اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو پڑوسی کا حق ادا بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ رشتہ دار کا حق بھی ادا کر دیا، تو دو ثواب ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ پڑوسی ہے کہ جو اجنبی ہے، تو جب آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تو آپ کو پڑوسی کا حق ادا کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمائے کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یعنی وہ جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ مثلا سفر کر رہے ہیں تو راستے میں آپ کا سفر کا ساتھی چند گھنٹوں کا ہوگا، اسی طریقے سے آپ مدرسے میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، اور ایسے ہی کچھ وقت کے لیے آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے اس کا بھی حق ادا کریں، یعنی اس کی خیر خواہی کریں، اس کو اچھی بات کہیں، اور جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وابن السبیل، مسافر ہو سکتا ہے اپنے علاقے میں کروڑ پتی ہو، لیکن دوران سفر وہ محتاج ہو گیا ہو، اس کو ضرورت ہو، مالی تعاون کی ضرورت ہو، یا بدنی طور پر اس کو کوئی حاجت ہو، یا کھانے پینے اور رہائش کی کوئی ضرورت ہو، تو ایسی کوئی ضرورت والا مسافر آپ کو ملے تو اس کو اپنے دروازے سے بھگانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اسی طریقے سے جو آپ کے ماتحت ہوں، آپ کے نوکر ہوں، آپ کے خادم ہوں، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ یہ نہیں کہ خود ہوٹل میں کھا رہے ہو اور اس کو باہر کھڑا کیا ہوا ہے، وہ بیچارہ ترستی آنکھوں سے آپ کو کھاتے پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ایسا نہ کرو، بلکہ اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لو۔ سب سے بہتر تو یہی ہے، نہیں تو اس کے کھانے کا بندوبست کر لو اور اس کو بیٹھنے کی اچھی جگہ مہیا کر دو تاکہ اس کا حق بھی ادا ہو جائے۔ اور یہ سب حقوق وہ شخص ادا کرے گا کہ جس کے دل کے اندر تواضع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری جملے میں فرمایا لا يحب من کان مختالا فخورا، شیخی خور، بڑی بڑی باتیں کرنے والا، اور فخر، غرور، تکبر اور بڑائی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں پسند۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر بڑائی ہوگی وہ ان کاموں کی طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوگا۔ اگر ایسے کام کرے گا بھی تو صرف اور صرف نمود اور نمائش کے لیے اور ریاکاری کے لیے۔ اور جو متواضع ہوگا، تواضع والا ہوگا، وہ ان پر خرچ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے خرچ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یہ جو شیخی خور ہے اور یہ جو تکبر والا ہے، متکبر ہے، تو یہ بخیل بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر بخل کی بیماری بھی موجود ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ متکبر اور مغرور انسان وہ اپنے مال کو ان لوگوں پر اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ اگر کبھی خرچ کا موقع آتا بھی ہے تو اس میں بھی کوئی دنیاوی مفاد اور غرض ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے دل کے اندر سے ان روحانی بیماریوں کو نکالنا چاہیے
تکبر ہے، بخل ہے اور بزدلی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو نکال کر ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی خیر خواہی اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے محبت اور ایسے ہی تواضع کی صفات کو اپنانا چاہیے۔ تو جب یہ امور انسان سر انجام دیتا ہے تو اس طریقے سے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو اصلاح باطن کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔